السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو انفینٹ پلس۔ آج سے ہم 14 اور 15 سکیلز کی جو جابز آنے والی ہیں، ایجوکیٹرز کی جابز کی پریپریشن کا آغاز کریں گے۔ اس پوری سیریز کا بیسک مطلب کیا ہے یا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میرے وہ تمام بہن بھائی یا وہ میرے تمام اسٹوڈنٹس جو ماسٹر کر چکے ہیں کسی بھی سبجیکٹس میں، لائک میتھمیٹکس میں، کیمسٹری میں، فزکس میں، کسی میں بھی، اور وہ پریپریشن کے حوالے سے بڑے پریشان ہیں کہ ہم کہاں سے تیاری کریں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں نے 2017 کا ٹیسٹ دیا تھا، 14 سکیل کا، 9 سکیل کا اور 16 سکیل کا، الحمدللہ میرے سارے کوالیفائڈ تھے۔ تو میں اسی کے تناظر میں آپ کو گائیڈ لائن دوں گا۔ اب رہی بات کچھ باتوں کی کہ پالیسیز کیا ہوں گی، وہ پالیسی ہر دور میں چینج ہوتی ہیں۔ آپ نے پالیسی کی طرف نہیں جانا، آپ نے اپنی پریپریشن کرنی ہے۔ یعنی ہمارے سیشن کا نام ہے ایجوکیٹر یہ ہمارا لیکچر 01 ہے۔ آپ کو میں اس لیکچر میں بتاؤں گا کہ آپ نے کرنا کیا کیا تیار ہے، کیونکہ موسٹلی اسٹوڈنٹس ہمارے الحمدللہ میں کافی سارے ایسے اسٹوڈنٹس کو جانتا ہوں، وہ اتنے انٹیلیجنٹ اور اتنے ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں کہ جسٹ انہیں گائیڈ لائن دے دی جائے کہ یہ کام کرنا تو وہ تیاری کر جاتے ہیں۔ آپ نے لوگوں کی باتوں پر نہیں جانا، کسی کی بات نہیں سننی، اپنی تیاری کی طرف فوکس کرنا ہے۔ جیسے ہی کوئی پالیسی چینج ہوگی، جیسے ہی کچھ پالیسیز بنے گی، میں آپ کو ضرور بالضرور گائیڈ کروں گا کہ یہ پالیسی ہے، اب چینج ہو رہی ہے، یہ نہیں ہے، یہ ہے۔ اس سے پہلے ہم ٹائم ویسٹ نہیں کرتے اور اپنی پریپریشن کا آغاز کرتے ہیں، اور جتنا ہو سکے تمام اسٹوڈنٹس کو نیکی کی خاطر، جسٹ نیکی کی خاطر بتائیں۔ ممکن ہے کوئی آپ کی بات سن کر کچھ تیاری کر لے اور اس کے کچھ مارکس آ جائیں، اس کی جاب ہو جائے، اور ساری عمر کے لیے آپ کا ایک نیکی کا سلسلہ ہے۔ ایجوکیٹرز کی پریپریشن کا فرسٹ لیکچر ہے، میں آپ کو بتاؤں گا یہ سائنس میتھمیٹکس کے اسٹوڈنٹس کے لیے، سائنس میتھ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے آپ نے کیا تیار کرنا ہے؟ آپ نے کلاس 5 سے لے کر کلاس 5 سے 10 تک میتھمیٹکس کرنی ہے۔ ہر طرح سے میتھمیٹکس کو ڈسکس کرنا ہے۔ کیسے ڈسکس کرنا ہے؟ انشاءاللہ میں اس پر باقاعدہ طور پر لیکچر بناؤں گا اور آپ کے ساتھ اس کی سیریز سٹارٹ کروں گا۔ نمبر 2، آپ نے کرنا یہ ہے 5 سے لے کر 8 تک کی جنرل سائنس کو پریپیئر کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو اسٹوڈنٹس کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ کے پاس 9th 10th کی میتھ تو ہو جائے گی، میں نے اوپر بتا دی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ جو میتھمیٹکس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ فزکس کو بھی لازمی دیکھیے گا، اور کیمسٹری بایو کو احتیاطی کچھ نہ کچھ دیکھ لیجیے گا، کچھ انفارمیشن، کچھ امپورٹنٹ نوٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ ضرور دیکھیے گا۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے تیار کرنا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہماری ساری پریپریشن سے ریلیٹڈ ہے۔ اگر آپ یہ ٹائمیں لگاتے رہیں کہ ہم کون سی بک پڑھیں، کاروان والوں کی ہے، کافی سارے بکس ہیں، تو آپ صرف سوچتے ہی رہیں گے۔ آج سے آپ باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس ہم نے کیا اور تیار کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ نے ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کوشش کریں 9th 10th اور 8th 7th ان کی پاک اسٹڈی اور اسلامیات کو بھی ایک دفعہ آپ نے ریڈ آؤٹ کر لینا ہے اچھے سے۔ کیسے ریڈ آؤٹ کرنا ہے میں اس کا طریقہ کار بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے بعد آپ نے جو اسٹوڈنٹس کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کمپیوٹر کی بک ہے 9th 10th کی کمپیوٹر سائنس، اس کو بھی آپ نے ساتھ میں تیار کرنا ہے۔ یعنی اس میں بیسیکلی کچھ کی ورڈز ہوتے ہیں کہ کنٹرول، جس طرح کنٹرول پلس اے کا مطلب کیا ہوتا ہے، یا کنٹرول پلس زی کا مطلب کیا ہوتا ہے، یا ڈیل کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے، اس طرح کے MCQs آ جاتے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس اردو کا پورشن۔ اردو کے پورشن کے لیے ڈیئر اسٹوڈنٹس میں آپ کو کہوں گا اردو قواعد و انشاء پر ایک بک ہے 9th 10th کی، آئی تھنک سو، آپ وہ لیں یا کسی سے مانگیں۔ اس میں جو رول ہے نا گرامر کے، وہ بڑے کمال لکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے اردو قواعد و انشاء جو ہے وہ وہاں سے تیار کرنی ہے۔ اس طرح کے نام کی ایک بک ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس انگلش کا پورشن، بڑا امپورٹنٹ پورشن ہوتا ہے۔ انگلش کے لیے آپ کی 9th 10th کی گرامر اور فرسٹ یا سیکنڈ کی جو آپ کی وہ ایک برائٹ ہو گئی یا ڈفرینٹ اسکالرز ہو گئے، ان میں نا
گرامر گیون ہوتی ہے. اردو جو انگلش میں بیسک تیاری کرنی ہوتی ہے وہ آپ کی ٹینسز کی تیاری ہوتی ہے, نریشن کی تیاری ہوتی ہے, وائسز کی تیاری ہوتی ہے, اور سینونیمز, پیڈاگوجی, ان کی تیاری ہوتی ہے. تو یہ آپ نے انگلش کا تیار کرنا ہے. تو جو اسٹوڈنٹس, امید میں نے آپ کو موسٹلی تمام سبجیکٹس کے بارے میں بتا دیا کہ کس کو کیسے پریپیئر کرنا ہے. یعنی کلاس 5 سے لے کر 10 تک آپ نے میتھمیٹکس کرنی ہے, میتھمیٹکس کے اسٹوڈنٹس, اور کوئی فزکس والا ہے تو وہ فزکس کرے, کیمسٹری والا ہے تو وہ 9th-10th کی کیمسٹری ساری کرے, بایو والے بایو کو سارے کو کریں, ٹھیک ہے. اور باقی یہ تمام اسٹوڈنٹس کے لیے جتنی بھی معلومات ہیں, 5th سے لے کر 8th تک تمام اسٹوڈنٹس نے جنرل میتھمیٹکس کرنی ہے. وہ گویا کہ میتھ کے اسٹوڈنٹ ہیں یا کسی بھی کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں, اس میں کوئی کنسرن نہیں ہے. اس کے بعد آپ کے 9th-10th کے جو میتھمیٹکس والے ہیں وہ میتھمیٹکس کو اچھے سے کریں گے, فزکس والے فزکس, کیمسٹری والے کیمسٹری, اور بایو والے بایو کو, اور باقی چیزوں کو بھی وہ سارے دیکھیں گے. یعنی اگر کیمسٹری والا ہے تو وہ میتھ اور فزکس کو بھی دیکھ لے, اور بایو والا ہے تو وہ فزکس, کیمسٹری اور میتھ سب کو دیکھ لے. یعنی وہ تمام سبجیکٹس کو, دیگر کو جو ہم میٹرک میں پڑھتے ہیں وہ سب دیکھنے پڑیں گے. اسی طرح پاک اسٹڈی اور اسلامیت کے بارے میں نے بتا دیا کہ 9th 10th 7th 8 اور ہو سکے تو 6 5 ان کی بھی پاک اسٹڈی اسلامیت کو ضرور پڑھیے گا. اور کمپیوٹر کے لیے آپ نے پہلے جو بیسک سے ابتدا کرنا ہے وہ 9th 10th کی جو کمپیوٹر کی بک ہے وہاں سے کافی سارے کی پوائنٹس ہوتے ہیں, کوڈز ہوتے ہیں. اسی طرح اگر 8th میں اور 7 کلاس میں مل جائے تو آپ وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اردو کے لیے آپ نے اردو قواعد و انشاء پر ایک بک ہوتی ہے, آپ نے وہاں سے تیاری کرنی ہے, اور آپ نے الفاظ, متضاد, یہ ساری گرامر وغیرہ یہ سارا کچھ دیکھنا ہوتا ہے. اور انگلش کے لیے آپ کے پاس برائٹ ہوگی یا کوئی بھی گرامر ہوگی جس میں ٹینس ہوں, یعنی ایکٹیو وائس, پیسو وائس ہوں, اور نریشن وائسز جس طرح ہو گئی, اور آپ کے پاس سینونیم, اینٹونیمز, یہ سارا کچھ آپ نے دیکھ لینا ہے. تو انشاءاللہ میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ کے بہت اچھے مارکس آ سکتے ہیں. آؤٹ آف 100 70 80 90 یہ آ سکتے ہیں. اب یہ اسٹوڈنٹس کا جو بہانہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہم نے کیا تیاری کرنی ہے, تو یہ اس میں نے آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کر دیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم باقاعدہ پریپریشن کا آغاز کریں گے کہ ہم کیسے تیاری کریں, کس طرح تیاری کریں. ابھی کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.